بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کا اسے علم ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے۔ یہاں اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ رات کو یا کسی بھی وقت نیند کے بعد جب انسان دوبارہ اٹھتا ہے پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے دن میں، تاکہ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے جو تمہاری اس دنیا میں، کہ وہ پھر ایسی نیند ہے کہ جس کے بعد بیداری نہیں۔ اور یہ روز کا سو جانا اور روز کا اٹھ جانا، آپ دیکھیں دونوں کاموں پہ اگر آپ غور کریں تو انسان کو اختیار نہیں ہے۔ جب نیند زور پکڑ لے تو بالآخر انسان ہار جاتا ہے، اسے سونا پڑتا ہے۔ اور اگر نہ آ رہی ہو یا جب اٹھ جائے، لاکھ چاہے میں سو جاؤں، بعض اوقات نیند نہیں آتی انسان کو، چاہے جتنا بھی وسائل والا ہو، جو کچھ بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے قابو میں نہیں ہیں۔ اور یہ ہر روز کی پریکٹس یہ اشارہ کر رہی ہے کہ نہ تمہارا سونا تمہارے اختیار میں ہے، نہ تمہارا اٹھنا تمہارے اختیار میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کام کروا رہا ہے وہ تمہیں پرماننٹ سلا بھی سکتا ہے اور وہ تمہیں دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ یعنی یہ مرنے کی اور دوبارہ اٹھنے کی ایک پریکٹس ہے۔ اگر انسان نیند کی طرف نگاہ کرے تو ایسا ہی ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے انہوں نے بھی ترجمے میں کیا کہ رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، وہی تو ہے جو ایسا کرتا ہے، یعنی اسی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ لفظ ہے یتوفاکم، یتوفا وفا سے ہے، اور وفا کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کر دینا، اور وفا پورا لے لینا یا پوری کوئی چیز ادا کر دینا۔ تو یہاں پر اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وفات۔ وفات کسے کہتے ہیں؟ کہ پورا کا پورا انسان گویا کہ چلا گیا ہے، لیکن یہ صرف عربی زبان میں موت کے معنی میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھایا گیا، لیکن قرآن مجید نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، میں تجھے، یہ متوفی کا وہی ہے، میں تجھے اٹھا لوں گا، لیکن یہاں مراد موت نہیں ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ کو معلوم ہے کہ زندہ اٹھایا گیا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے شبہ بنا دیا گیا، وہ سمجھے کہ ہم نے ایسا کر دیا ہے جبکہ ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ سے قرآن کا قیامت کے دن گواہی مانگی جائے گی، وہاں بھی ان کے الفاظ ابھی گزر چکے سورۃ المائدہ کے آخر میں، کہ وہاں فرمائے تھے فَلَمَّا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے، یہ توفیتنی متوفی کا، اور یہاں پر ہے هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، یہ سارے کے سارے ایک ہی لفظ ہیں جن کو ہم وفات کہتے ہیں۔ اور اب یہ ترجمہ کیوں کیا گیا ہے کہ روحیں قبض کرنا؟ تو یہ قرآن کی ایک اور آیت آتی ہے سورہ زمر میں جا کر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ روحیں قبض کر لیتا ہے، انفس کو قبض کر لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور ان کی بھی کہ جو مری نہیں ہے ان کی نیند کے وقت، دونوں کی روح گویا کہ یعنی اس طرح بدن کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتی۔ آغا محسن قرائتی صاحب تفسیر نور اس کی ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہاں پر کسی درس قرآن میں بیان کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے مثال یہ دی کہ ایک گاڑی اور ایک ڈرائیور، اس کا ان کی مثال لیں تو ایک دفعہ ہے کہ ڈرائیور بھی بیٹھا ہے اور گاڑی بھی سٹارٹ ہے اور ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ بدن اور روح ہے، ڈرائیور یعنی روح اور گاڑی یعنی بدن انسان کا۔ تو گاڑی بھی سٹارٹ ہے اور ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے، جو ہماری جاگتے میں حالت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری حالت یہ ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہے لیکن ڈرائیور کوئی نہیں بیٹھا ہوا، گاڑی سٹارٹ ہے، خراٹے لے رہی ہے یا مثلاً کروٹیں بھی بدل رہی ہے، لیکن وہ کوئی آٹو پہ لگی ہوئی ہے، ڈرائیور نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ اس حالت میں آگے کوئی اسے تھپڑ مار دے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو گاڑی سٹارٹ ہے لیکن ڈرائیور نہیں ہے۔ اور تیسری حالت جو ہے وہ موت ہے کہ گاڑی بھی بند ہے، انجن بھی اس کا آف ہے اور ڈرائیور بھی نہیں ہے، یہ موت کی حالت ہے۔ تو موت کو، نیند کو کہا گیا اخ الموت، موت کا بھائی ہے۔ ہم نیند جو ہے وہ مؤنث اردو میں لیتے ہیں، عربی زبان میں نوم مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے، اس سے بھی غافل نہیں ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں اٹھاتا ہے دن میں۔ یبعث، یہ بعث، اللہ نے نبی بھیجا، بعث فی الامیین، بعث کہتے ہیں اٹھانے کو، اٹھان کو۔ مردہ بے حس و حرکت ہوتا ہے، اللہ دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے اللہ ان کی بعثت کرے گا، انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ سوئے ہو کے اٹھانے کے لیے بھی بعثت کا لفظ ہے یہاں پر، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، اور نبی کو بھی بھیجنے کو بعثت کا ہے، یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ نبی گویا ایک معاشرے کو ایک اٹھان دیتا ہے، ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور جو جو اس کا پیغام ایکسیپٹ کرے وہ گویا کہ پہلے بے حس پڑا ہوا تھا، دنیا کی قبر میں دفن تھا، اب اٹھ کھڑا ہوتا ہے دوبارہ ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی روح پھونک دیتا ہے دین نبی کا پیغام اس کے اندر۔ پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمَّى، تاکہ معینہ مدت پوری کی جائے، یعنی جو زندگی کی اللہ نے رکھی ہے دنیا میں۔ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب اسی کی طرف تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے۔ اللہ العلی العظیم۔